دعائے حزب البہار کس طریقے سے امت کو عطا ہوئی، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ اور دوسرا کہ کیا اس کے اندر، جیسے مثال کے طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم وہ دعائیں کیوں نہ پڑھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور یہ تو کسی اور کی دی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، اولاً تو یہ ہے کہ یہ دعا وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کردہ ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی یہ دعا۔ صلی اللہ علیہ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نبوی میں دعائیں آئی ہیں، انہی دعاؤں کا یہ مجموعہ ہے، وسلم۔ اور کچھ قرآن کی آیتیں جو اس میں شامل ہیں۔ صحیح۔ اور اس حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر کسی پارے سے کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر کسی سورت سے کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا، بلال یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبو کو خوشبو میں ملا رہا ہوں۔ واہ واہ، یعنی خوشبو کو خوشبو میں ملا کے ایک نئی خوشبو بنا سبحان رہا ہوں اللہ میں۔ سبحان اللہ۔ تو ویسے یہ دعا کیسے حاصل ہوئی، اس حوالے سے یہ کہ قطب الاقطاب سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ حج کے لیے آؤ، صحیح۔ اور اس وقت قافلے جا چکے تھے، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ قافلے تو جا چکے ہیں اور ان کو بعد میں حکم ہوا ہے، تو چونکہ ہر زمانے میں اولیاء کرام کے دشمن ہوتے ہیں، مخالفین ہوتے ہیں، تو ابن البرہ نام کا ایک شخص تھا، تو وہ آپ کا بڑا مخالف تھا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، لو جی ان کو تو ابھی حکم ہوا۔ بہرحال آپ نے اپنے مریدین کو حکم دیا، تیاری کی، جہاز میں بیٹھ گئے، اور لیکن قدرت خدا کے دیکھیے کہ جہاز چونکہ پہلے بادبان کے ذریعے چلا کرتے تھے، بادبانی ہوا کرتے، ہوا کے ذریعے چلتے تھے، تو ہوا جو ہے وہ جدہ کے مخالف سمت چل رہی تھی، اور جہاز تب چلے گا جب وہ جدہ کی سمت میں چلے ہوا۔ تو انتظار کرتے رہے، ایک ہفتہ گزر گیا۔ تو اب مخالفین نے تو بڑا مذاق اڑایا کہ لو جی ان کو تو حکم ہوا تھا، اب تو قدرت الہی ان کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ تو آپ امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے کہ اولیاء کی شان ہوتی ہے، کہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اضطراب تھا لیکن میں نے زبان سے نہیں کہا کہ یہ کیا معاملہ، مجھے تو حکم ہوا اور پھر یہ سارا معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے۔ تو آپ کو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور چونکہ یہ ابتدا کا زمانہ ہے، ورنہ بعد میں تو خیر آپ کی کیفیت یہ تھی کہ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں رہا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عادت نفسی من المسلمین، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں، میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کروں۔ تو وہ بعد کا آپ کا ٹائم تھا۔ تو بہرحال آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا عطا فرمائی اور فرمایا کہ ابو الحسن یہ پڑھو۔ تو اس دعا کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ واللہ لقد اخذت حرفا حرفا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم میں نے اس دعا کا ایک ایک لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس طرح سے بھی ہوئی، اور چونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی۔ تو آپ نے جب وہ دعا پڑھی، اپنے مریدین کو حکم دیا کہ اس دعا کو پڑھا جائے، تو اس کے بعد پھر آپ نے جہاز کے کپتان سے کہا کہ لنگر کھول دو۔ تو جہاز کا کپتان ایک عیسائی تھا اور اس کے دو بیٹے اس کے ساتھ تھے۔ تو جب وہ لنگر کھولنے کے لیے، اس نے کہا کہ حضرت میں لنگر کھولوں گا تو یہ جہاز جا کے ساحل سے ٹکرائے گا، ہوا اتنی تیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھول دو۔ بہرحال اس نے آپ کے حکم کی تعمیل میں جا کے لنگر کھولا جہاز کا اینکر، تو اچانک ہوا تبدیل ہو گئی اور اتنی شدت کے ساتھ چلنے لگی، تو لنگر کھول نہیں پائے وہ، کیونکہ اس میں تناؤ آ گیا اس کی گرہ میں۔ تو لنگر کو پھر کاٹنا پڑا، لنگر کو کاٹا تو پھر جہاز چل پڑا۔ اور آپ کی یہ کرامت جب اس عیسائی کپتان نے دیکھی اور اس کے دو بیٹوں نے دیکھی، تو دو بیٹے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر عیسائی کپتان کو بڑا افسوس ہوا کہ میرے بیٹے میرے ہاتھ سے نکل گئے، یہ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اسی غم کے عالم میں وہ سو گیا۔ جب سوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے ہیں اور جنت کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سب سے پیچھے پیچھے اس کے دونوں بیٹے بھی چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا بات۔ تو اس عیسائی کپتان نے کہا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ اس نے چلنا شروع کیا تو اس کو فرشتوں نے روک لیا
اور کہا کہ نہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے، واہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیا بات، اس کی آنکھ کھلی تو یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی بے شک خاص دعا ہے۔